أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الإمام حسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله مؤقا إني لا أرى الموت إلا صعدا والحياة مع الظالمين إلا برما. صلوات. مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بانیان کا یہ صف عزا بچھانا، اس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. دلوں کے اندر جو حاجات ہیں، دعائیں ہیں، مناجات ہیں، بارگاہ اقدس میں قبول ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، کربلا کی جنگ کا آغاز 28 رجب سے ہو چکا ہے. حسین آج 2 محرم الحرام کربلا کی سرزمین میں وارد ہو چکے ہیں. حسین اور حسینی قافلے کو معلوم ہو چکا ہے کہ جو اقدام مدینہ سے اٹھا وہ اسی کربلا کی سرزمین پر اختتام پذیر ہونے والا ہے. لیکن اس کا اثر بڑا طولانی ہے. یہ اثر اتنا طولانی ہے کہ قیامت تک آنے والی امتوں کو حسینی فکر رہنمائی اور ہدایت کرتی رہے گی. عاشور کے روز حسین نے جو فکر دی، کربلا کے میدان سے جو حسین نے فکر دی، وہ عاشورائی افکار، وہ کربلائی افکار انسان کے لیے دنیا کی کامیابی بھی ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی ہیں. جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. حسین صلح نہیں کر رہے ہیں، حسین جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ حسین بیعت کا انکار کر چکے ہیں. حسین ذلت کا انکار کر چکے ہیں. حسین عزت کے راستے کا انتخاب کر کے موت کو گلے لگانے والے ہیں.
یہ موت شرف و کرامت کی موت ہے، یہ موت عزت کی موت ہے۔ حسین ذلت کی زندگی قبول نہیں کرتے، حسین ذلت کو نزدیک نہیں آنے دیتے، اسی لیے کربلا کا پہلا اصول، عاشورہ کا پہلا اصول، عاشورہ کی پہلی فکر جو حسین ہر اپنے چاہنے والے کو دے کر اس دنیا سے چلے گئے، وہ یہی تھی، ہیہات من ذلہ۔ ذلت حسین سے دور ہے اور ہر ذلت کے راستے سے حسین دور ہیں۔ بڑا پیغام ہے حسینی نعرے میں، بڑا پیغام ہے حسینی خطبے میں۔ حسین نے فرما دیا ذلت کی راہوں سے ہم نے دور رہنا ہے، چاہے موت کو گلے لگانا پڑے۔ پھر فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ فرما دیا حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن حسین کے جانے کے بعد ہر آنے والا کسی یزید والے کی بیعت نہیں کرے گا۔ انکار بیعت ہو چکا ہے، ذلت کی راہوں کو ٹھکرا دیا گیا ہے۔ حسین عزت کا امام ہے، شرافت کا امام ہے، کرامت کا امام ہے۔ حسین عزت قبول کرتا ہے۔ مدینے سے لوگوں کو بلایا، آؤ حسین کے ساتھ عزت کے راستے پر چلو۔ مکہ سے حاجیوں کو حسین نے فرمایا، آؤ حسین کے ساتھ عزت کے راستے پر چلتے ہوئے موت کو گلے لگاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں یا حسین، آپ کے ساتھ آنے والے فقط 72 ہیں، باقیوں نے عزت کی موت کو ترجیح نہیں دی، بلکہ دنیا کے لالچ کے پیچھے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کسی نے حکومت کی غرض سے، کسی نے شہرت کی غرض سے، کسی نے اشرفیوں کی غرض سے، کسی نے اولاد کی غرض سے، کسی نے زمین کی غرض سے، کسی نے منصب کی غرض سے حسین کا ساتھ چھوڑا۔ اب حسین 72 کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر موجود ہے۔ کوفہ کے لوگوں نے حسین کو بلایا، یا حسین ہمارے پاس آئیے۔ تاریخ نے لکھا ہے 12,000 سے لے کر 18,000 خطوط حسین کو موصول ہوئے۔ توجہ کیجئے گا، تاریخی شواہد کے ساتھ آپ کی خدمت میں موضوع عرض کرنا ہے۔ 12,000 سے لے کر 18,000 خطوط حسین کو موصول ہوتے ہیں، اور ہر خط کے اندر حسین کو فرمایا جا رہا ہے العجل العجل مولا یا حسین، کوفہ کی جانب آئیے، کوفیوں کے رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، کوفہ کی طرف آئیے، کوفیوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، کوفیوں کی رہبری کرنے والا کوئی نہیں، کوفیوں کا امام کوئی نہیں۔ لیکن حسین بھی امام ہے، اللہ کی جانب سے امام ہے۔ حسین کوفیوں کو جانتے تھے، ان کوفیوں نے جو کچھ حسین کے بابا علی کے ساتھ کیا تھا، حسین ان کے مزاج سے آگاہ تھے۔ حسین نے فرمایا ذرا ٹھہر جاتے ہیں، میں خود جانے سے پہلے اپنا ایک سفیر بھیجتا ہوں، مسلم بن عقیل۔ حسین نے مسلم کو بھیجا، مسلم کے حوالے ایک خط کیا اور کہا میرا یہ خط جا کر کوفیوں کے سامنے پیش کرنا، کوفیوں کو سنانا۔ خط میں حسین نے لکھا تھا کہ اے کوفیوں، میں اپنا نمائندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اگر میرے نمائندے نے مجھے خط لکھ دیا کہ کوفی مولا آپ کے انتظار میں ہیں، جو کچھ خط میں لکھا ہے حقیقت میں کوفی ایسے ہیں، تو پھر تو میں تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ لیکن اگر مسلم بن عقیل نے میرے آنے کا نہ کہا
تو پھر حسین تمہاری طرف نہیں آئے گا۔ توجہ ہے، حسین نے لکھ دیا کہ حسین اس وقت آئیں گے جب حسین کا نمائندہ حسین کو بلائے گا، جب مسلم گواہی دیں گے کہ خط اور حقیقت میں وہ لوگ جس نقطے پر اتحاد رکھتے ہیں وہ نقطہ ایک ہے، پھر تو حسین مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کوفہ روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر مسلم بن عقیل نے لکھ دیا کہ یہ کوفی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر حسین کوفہ کی طرف سفر نہیں کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، کوفیوں نے دغا بازی کی، کوفیوں نے حسین کو دھوکہ دیا، کوفیوں نے حسین کے نمائندے کو دھوکہ دیا، اور ایسا دھوکہ دیا مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، اور فقط تنہا نہیں چھوڑا بلکہ مسلم تنہائی کے عالم میں کوفہ میں شہید ہو گئے۔ حسین کا نمائندہ کوفہ میں شہید ہو جاتا ہے، حسین کا نمائندہ کوفہ میں تنہا ظلم و جبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ 18,000 خطوط؟ کہاں ہے وہ کوفے والے؟ کہاں ہے وہ جو حسین کو بلا رہے تھے، العجل العجل کی صدا دے رہے تھے؟ کس چیز کے خوف و لالچ نے کوفیوں کا ارادہ بدل دیا؟ تاریخ نے لکھا ہے حکومت کا ڈر، حکومت کا خوف، جان کا خوف، گردن کا خوف، اولاد کا خوف اس قدر بڑھا کہ سب نے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ تنہائی کے عالم میں مسلم بن عقیل کوفہ کی کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں، کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ایک شخص نہیں ملتا جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کے لیے مسلم پر قربان ہو جائے۔ یہ نمائندہ ہے حسین کا، اگر تم حسین کے نمائندہ کا ساتھ نہیں دو گے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے تم حسین کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، تم حسین کی مدد سے انکار کر رہے ہو۔ اور پھر جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا نا، جب دربار میں لایا گیا، مسلم بن عقیل کو دربار میں لایا گیا، اور اس سلطنت کے دربار کی چھت سے جب گرایا گیا نا، تو مسلم بن عقیل جب دربار میں حاضر ہوئے، لوگوں نے کہا اے مسلم، سننا اب یہ جملے مسلم بن عقیل کے، فرمایا اے مسلم، امیر کو سلام نہیں کیا تم نے، تم امیر کو سلام کرو، ابن زیاد کو سلام کرو، تم نے سلام نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے حسین کے نمائندے نے کیا جواب دیا؟ مولا حسین کے نمائندے مسلم بن عقیل نے جواب دیا، لوگوں سنو، اگر مسلم بن عقیل کا کوئی سردار و سید و رہبر و امام ہے تو وہ فقط حسین ہے، مسلم حسین کے علاوہ سلام نہیں کرے گا۔ مسلم کا امیر حسین، مسلم کا پیشوا حسین، مسلم کا امام حسین، مسلم اپنا امیر فقط حسین کو کہتے ہیں، مسلم اپنے امیر کے علاوہ تمہارے کسی امیر کا سلام نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ جملہ ہم نے سن لیا تو پھر سمجھیے اس جملے کو، یہ وہ جملہ ہے جو حسین سمجھانا چاہتے ہیں اپنے امت کو کہ تم ہر اپنے امیر کا انکار کرو، کیونکہ اللہ نے حق کی حاکمیت حسین کو عطا کی ہے۔ توجہ، اللہ نے مقام امامت حسین کو عطا کیا ہے، اللہ نے مقام ولایت حسین کو عطا کیا ہے۔ باقی ہر امام کا انکار کرو، تم ابن زیاد کا انکار کرو، تم یزید کا انکار کرو، تم حرملہ کا انکار کرو، تم ہر ایک کا انکار کرو، اور اپنا امام و رہبر ولی فقط حسین کو مانو۔
فقط حسین کو اپنا امام مانا۔ حسین نے فرمایا، مسلم نے فرمایا، اگر میرا کوئی امیر ہے تو فقط حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جدیدیت جدیدیت، بابا نے بلند تر سلوار۔ اگر کوئی امیر ہے تو وہ فقط حسین ہے۔ حسین کے علاوہ مسلم کا کوئی امیر نہیں ہے۔ حسین کسی کو حاکم نہیں مانتے، امیر مسلم بھی کسی کو حاکم نہیں مانتے۔ معلوم تھا مسلم بن عقیل کو مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانا، حسین کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں مانا، حسین کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا عبید اللہ نے؟ عبید اللہ مسلم کو طعنہ دیتا ہے اور کہتا ہے، مسلم تم ہو جو امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہو، تم ہو جو امت کے اندر تفرقہ پیدا کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے امت انتشار کا باعث بن چکی ہے، تمہاری وجہ سے امت میں تفرقہ پھیل چکا ہے۔ یہ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ نے یہ جملے کہے، تمہاری وجہ سے تفرقہ پھیلا، تمہاری وجہ سے انتشار پھیلا۔ اب یہ کون سا مقام ہے جہاں پر مسلم بن عقیل کے سامنے موت ہے، موت سامنے ہے، اور اس موت کو دیکھ کر یہ جملے کہے جا رہے ہیں کہ تم انتشار پیدا کر رہے ہو، تم تفرقہ پیدا کر رہے ہو، تم لڑا رہے ہو امت کو، کیوں یہ لڑائی پیدا کی؟ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے مسلم بن عقیل نے جو جملے کہے نا ابن زیاد کو، وہ یہ جملے تھے، سنو ابن زیاد، مسلم کی وجہ سے تفرقہ نہیں پھیلا، انتشار نہیں پھیلا، بلکہ تفرقے کی جڑ یزید اور اس کا باپ معاویہ ہے۔ اگر تفرقہ پھیلا ہے، اگر تفرقہ بنیادی رکن بنا ہے تو وہ یزید کی وجہ سے بنا ہے، وہ معاویہ کی وجہ سے ہوا ہے، وہاں سے تفرقہ پھوٹا ہے، وہاں سے امت بٹی ہے، ورنہ امامت کا حق تو حسین کے پاس ہے۔ اگر کوفیوں کی امامت کسی کو حاصل ہے تو وہ فقط حسین ہے، اگر مدینہ کی امامت کسی کو حاصل ہے تو وہ فقط حسین ہے، اگر مکہ کی امامت کسی کو حاصل ہے تو وہ فقط حسین ہے۔ ایک خط آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ خط اہل بصرہ کے نام امام حسین علیہ السلام نے لکھا۔ امام حسین کا خط سنا رہا ہوں، آپ توجہ کریں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے اور میرے مولا جن کی مجلس میں صف عزا میں آپ تشریف لائے ہیں، اپنے اذہان کو حسین کے کلام سے منور کیجیے۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ اہل بصرہ کے نام امام حسین علیہ السلام کا ایک خط ہے، میں یہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ سنیں اس خط میں کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہم رسول اللہ کے اہل بیت ولی، وسیع اور وارث ہیں، ہم پوری ملت میں قیادت اور رہبری کے دوسروں سے زیادہ اہل ہیں۔ توجہ اس جملے پر، امام حسین فرما رہے ہیں ہم پوری ملت کے اندر اگر قیادت کا حق کسی کو خدا نے عطا کیا ہے تو وہ حسین ہے۔ پھر مولا نے کیا فرمایا، یہ اور بات ہے کہ ایک گروہ ہم پر سبقت لے گیا، یعنی ہمارا حق ہم سے چھین لیا، ہمارا حق ہم سے لے لیا، ضبط کر لیا ظلم کر کے، اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا گیا۔ ہم لوگوں نے بھی اپنی عظمت اور منزلت، علم و آگاہی کے باوجود خاموشی اختیار کی،
امام فرما رہے ہم نے خاموشی رکھی تاکہ ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے بچ جائے. امام ہر اس مقام پر خاموش ہو جاتے تھے جہاں تفرقہ ہوتا، جہاں انتشار ہوتا، امام خاموشی رکھتے تھے اور اسلام کا شیرازہ بکھرنے سے رک جائے. میں نے مسلمانوں کے آرام و اطمینان کو اپنے حقوق پر مقدم رکھا. ہمارا قاصد تمہارے سامنے ہے. میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور یقیناً سنت مٹ چکی ہے. امام اہل بصرہ کو یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت کو مٹا دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اور امامت کا حق حسین کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ جب تک حسین زندہ ہے امامت حسین کی ہو سکتی ہے. حسین کے علاوہ اگر کوئی منصب پہ آ جائے، کوئی حکومت پہ آ جائے، وہ غاصب ہے. ایسے ہی کہ جب رسول موجود ہیں اور رسول کے ہوتے ہوئے رسول کو امام نہ مانا جائے، رسول کو حاکم نہ مانا جائے، رسول کو منصب نہ دیا جائے، رسول کو حکومت نہ دی جائے، جو بھی رسول کے ہوتے ہوئے حق کے حاکمیت حاصل کر لے یہ شخص غاصب ہے، یہ غصب کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جب رسول رحلت کرتے ہیں اور رسول نے غدیر کے مقام پر فرما دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میرے بعد اگر تمہارا کوئی امام ہے، تمہارا کوئی آقا ہے، تمہارا کوئی رہبر ہے، تمہارا کوئی رہنما ہے، تمہارا کوئی ولی ہے تو وہ فقط علی ہے. اب رحلت ہو گئی رسول کی، رسول کی رحلت کے بعد حق کے حاکمیت فقط علی کو ہے. علی کے علاوہ اگر کوئی امام بن جائے، اگر کوئی مسلک پہ آ جائے، اگر کوئی منصب پہ آ جائے تو وہ غاصب کہلاتا ہے. حق کے حاکمیت اللہ کی جانب سے علی کو حاصل ہے. علی کے علاوہ کوئی شخص علی کے ہوتے ہوئے اگر وہ منصب پر آ جائے تو غاصب کہلاتا ہے. پھر کیسے حسن کے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اگر اس منصب پر آ جائے، حاکمیت پر آ جائے، امامت پر آ جائے تو وہ شخص غاصب ہے. یزید غاصب تھا، غصب کیا اس نے منصب کو، اس نے اس مقام کو غصب کیا. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی جانب سے حق کے امامت رکھتے ہیں، حق کے ولایت رکھتے ہیں. ہمارے علاوہ تمہارا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، ہمارے علاوہ تمہارا کوئی امام نہیں ہو سکتا. پھر تم حسین کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کر لو، تم حسین کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑو تو پھر امام فرما رہے ہیں کہ یہ شخص غاصب ہے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کے خلاف قیام کرو، اس شخص کے خلاف اٹھو، اس شخص کے خلاف قیام کرو. آؤ کربلا کے میدان میں عاشورائی فکر اپناؤ اور آ کر قیام کرو. کیوں قیام کرو؟ کیونکہ غاصب ہے، کیونکہ غصب کیا ہے اس نے. عاشورائی فکر یہی ہے کہ جب بھی امامت کا حق غصب کیا جا رہا ہو وہاں پر حسین کے آزادار کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ میدان میں آ کر امامت کا حق امامت کو لوٹا دے. وہاں پر حسینی آزادار، حسینی شیعہ، حسینی مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ حق لوٹایا جائے، وہ حق واپس کیا جائے، اس غاصب کو فنار کیا جائے، اس غاصب کو ختم کیا جائے. یہ ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کربلا میں کس قدر تحریف ہوئی، کس قدر تبدیلی ہوئی، افکار کربلا کے اندر کتنی تبدیلیاں رونما ہوئی. ہر مقام پہ کربلا کے مقصد کے اندر بھی تبدیلی ہوئی، کربلا کے مصائب کے اندر بھی تبدیلی ہوئی. تحریفات کا ایک انبار لگا دیا گیا اور کربلا کو عاشورائی کربلا سے ہٹا کر ایک رسمی کربلا بنا دیا گیا. ایک ایسی کربلا بنا دیا گیا جس کربلا کے اندر فقط رسمیں نظر آئیں گی، رسموں کے علاوہ اس کربلا میں کچھ نظر نہیں آئے گا.
یہ کیوں ہوا ایسا؟ کربلا رسم کا نام نہیں ہے، کربلا ایک مقصد کا نام ہے جس کے لیے حسین اٹھے، کربلا ایک فکر کا نام ہے جس کے لیے حسین نے عاشورہ برپا کی۔ اگر اس فکر کے علاوہ اس کربلا کو انجام دیا جائے تو یہ فقط رسمی کربلا بن جاتی ہے، یہ فقط معاشرتی کربلا بن جاتی ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے عزاداران سید الشہداء، اگر رسمی کربلا بیان کی جائے، اگر معاشرتی کربلا بیان کی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر رسمی کربلا برپا کی جائے، اگر حسینی کربلا بیان کی جائے، اگر عاشورائی کربلا بیان کی جائے، تو آپ یقین کیجئے ہر معاشرے کے یزید کو اس کربلا سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہر زمانے کی یزید کو ایسی کربلا چڑھتی ہے۔ اگر رسمی کربلا ہو، وہ کربلا ہو جو حسین نے کربلا کے میدان میں برپا کی ہے، اس کربلا سے ہر یزید گھبرا جاتا ہے، اس کربلا سے ہر یزیدی گھبرا جاتا ہے، ورنہ رسمی کربلا سے کسی یزید کو کوئی فرق نہیں پڑتا، رسمی کربلا سے کسی ظالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، رسمی کربلا سے کسی حاکم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر وہ کربلا بیان کی جائے جس میں تعریف نہیں ہوئی ہے، جو رزم ہے، جو جنگ ہے، جو حسینی کربلا ہے، جو حسینی پیغام ہے، پھر ہر وقت کا ظالم، ہر وقت کا جابر، ہر زمانے کا جابر اور یزید اس کی ذات پر بڑا اثر کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تحریف ہوئی ہے کربلا میں، تبدیل ہوئی ہے کربلا۔ آپ سنیں حسین کی کربلا، حسینی خطبوں میں سنیں حسین کی کربلا۔ حسین خطبوں میں کیا بیان کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کون سی کربلا حسین سمجھانا چاہتے ہیں؟ اس کربلا کو اگر لینا ہے تو پھر مجھ سے نہ سنو، پھر کسی سے نہ سنو، جا کر حسین کے خطبے پڑھو، جا کر اگر حسین کی کربلا کو سمجھنا ہے پھر حسینی خطبوں کا مطالعہ کرو۔ حسین نے مدینہ میں جو خطبے دیے، مکہ میں جو خطبے دیے، کربلا میں جو خطبے دیے، صدائیں بلند کی، وہ کربلا سمجھو، وہ کربلا پڑھو، ورنہ پروپیگنڈا کے ذریعے سے کربلا تبدیل ہو چکی ہے۔ ایسا پروپیگنڈا ہوا، ایسا بدلا گیا کربلا کو کہ کربلا تبدیل کر دی گئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پروپیگنڈا کا بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے پروپیگنڈا کا۔ افکار تبدیل ہو جاتے ہیں، جنگیں تبدیل ہو جاتی ہیں، فکریں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایسا پروپیگنڈا آپ دیکھیں، شامی حکومت نے امام علی علیہ السلام کے خلاف کس طرح کا پروپیگنڈا کیا۔ شامی حکومت نے، معاویہ کی حکومت نے کیسا پروپیگنڈا کیا۔ آپ مطالعہ کریں تاریخ کا۔ یہ حاکم تھا، یہ شخص امیر شام، اس نے خطبہ خریدے، اس نے خطیب خریدے، انہیں لاکھوں اشرفیہ دے کر کہا یہ گیا کہ تم علی کے خلاف منبر سے بولو، تم علی کے خلاف منبر سے بیان بازی کرو، تم علی کے خلاف لوگوں کو اکساؤ۔ یہ خریدے گئے، امیر شام نے خطبہ خریدے، اور یہ خطبہ تنخواہ کے اوپر، اشرفیوں کے لالچ میں، مادیات کے لالچ میں منبر پر آتے، خطبے کے جمعے میں آ کر علی کی توہین کرتے، علی کے خلاف بولتے، آ کر لوگوں کو اکساتے۔ اور اس پروپیگنڈا نے اتنا اثر کیا کہ امیر شام کی حکومت اسی پروپیگنڈا کی بنیاد پر چلتی رہی، اسی پروپیگنڈا کی بنیاد پر۔ سب نے کہا، شامیوں نے کہا علی ناحق امام ہے، نعوذ باللہ، علی عادل امام نہیں ہے، امیر شام کی بیعت ضروری ہے، علی کے خلاف بغاوت ضروری ہے، علی کے خلاف اٹھنا ضروری ہے۔ کس چیز کا اثر تھا؟ پروپیگنڈا کا اثر تھا۔ علی کے خلاف
منبر کے ذریعے سے، محراب کے ذریعے سے پروپاگنڈا کیا گیا، اور اتنا پروپاگنڈا تھا کہ جب معلوم ہوا نا شام کے لوگوں کو کہ علی محراب کے اندر شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، علی کو سجدے کی حالت میں ضرب لگی ہے، تو آپ کو معلوم ہے شامیوں نے کیا سوال کیا؟ شامیوں نے سوال کیا کہ کیا علی بھی محراب کے اندر نماز پڑھتے ہیں؟ کیا علی بھی محراب کے اندر نماز پڑھتے ہیں کہ علی کو سجدے کی حالت میں ضرب لگی؟ سوال پڑھ لیجیے۔ اتنا اثر ہوا کہ جب شامیوں کو معلوم ہوا کہ علی کو سجدے کی حالت میں ضرب لگی ہے تو شامی حیران ہو گئے، کیا علی بھی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا علی بھی سجدہ کرتے ہیں؟ علی وہ امام جس کی رات عبادت میں گزرتی، جس کا دن جہاد میں گزرتا، اس امام کے خلاف شامی حکومت نے اتنا پروپاگنڈا کیا، بنو امیہ نے اتنا پروپاگنڈا کیا، اور اس پروپاگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ شامی لوگ علی کی حکومت کے خلاف ہو گئے، اور اس شامی طبقے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جب علی سے جنگ کا میدان آیا، جنگ لڑنے کی باری آئی، تو یہ لوگ علی کا ساتھ دینے کی بجائے امیر شام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ پروپاگنڈا کا اثر تھا، افکار بدل گئے، اور انہی پروپاگنڈا کے اثر کی وجہ سے افکار بدل جاتے ہیں، کربلا کے اندر تحریف ہو جاتی ہے، آج ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اب سنو، ایک کربلائی فکر دے رہا ہوں، کل کی مجلس میں کربلائی فکر دی تھی، آج کی مجلس میں کربلائی فکر سنو۔ آج ہمیں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دین سمجھوتے کا نام ہے، دین سمجھوتے کے ساتھ چلنے کا نام ہے، دشمن کے ساتھ سمجھوتا کر لو، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے، عاشورہ ہمیں یہ سکھاتی ہے، نہ اگر حسین سے کربلا لینی ہے، اگر عاشورہ سے عاشورائی فکر لینی ہے، تو پھر حسینی دین ہمیں یہ کہتا ہے، حسینی کربلا ہمیں یہ کہتی ہے کہ دشمن کے ساتھ کسی مقام پہ سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ حسین کا دین، حسین کی کربلا سمجھوتے کی کربلا نہیں ہے، ٹکر کی کربلا ہے، جنگ کی کربلا ہے، رزم کی کربلا ہے، میدان کی کربلا ہے۔ سمجھوتے کا دین دان بچا دیتا ہے، اور ٹکر کی دین اور ٹکر کے کربلا انسان کو موت کے دامن میں لے کر جاتی ہے۔ حسینی دین اور حسینی کربلا سمجھوتے کی کربلا نہیں ہے، سمجھوتے کا نام نہیں ہے، حسین جنگ کرنے کا نام ہے، حسین میدان میں کودنے کا نام ہے۔ آج اگر کربلا سے فکر لینی ہے، عاشورائی فکر اپنانی ہے، تو پھر سمجھوتے کے دین سے دوری اختیار کرنی ہوگی، سمجھوتے سے دور ہونا ہوگا۔ جو بھی دشمن اہل بیت ہے، جو بھی دشمن اہل بیت ہے، جو بھی دشمن دین ہے، اس کے خلاف آج میدان میں اترنا ہوگا۔ یہی عاشورائی کربلا ہے، یہی عاشورائی فکر ہے کہ تم اترو میدان میں اور آ کر سمجھوتے کے دین سے دوری اختیار کرو، سمجھوتے سے دوری کرو۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی راہ بھی ٹھیک ہے اور رسول اللہ کے دشمن کا راستہ بھی ٹھیک ہے، حسین کا راستہ بھی ٹھیک ہے اور حسین کے دشمن کا راستہ بھی ٹھیک ہے۔ نہ، سمجھوتے کی کربلا حسین ہمیں نہیں دے رہے، حسین ہمیں رزمی کربلا اور جنگی کربلا دے رہے ہیں۔ یہ کربلا ہے، تحریف ہوئی ہے کربلا میں
کہ سمجھوتا کر لو دشمن کے ساتھ، دشمن کے ساتھ صلح کر لو، دشمن کے ساتھ معاہدہ کر لو، نہ، اگر وہ اہل بیت کا دشمن ہے، اگر وہ شارب الخمر ہے، اگر وہ شراب پیتا ہے، اگر وہ علی الاعلان گناہ کرتا ہے، اگر وہ فاسق ہے، اگر وہ فاجر ہے، تو پھر کسی مقام پہ حسین ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ اس ظالم کی بیعت کر لو، بلکہ حسین فرماتے اس ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ جواب دیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جدیدیت، جدیدیت، مرداباد، جدیدیت، مرداباد، اہل بیت کے دشمن تلواران، بے شمار، آواز بلند تر سلوار۔ تعریف ہو گئی ہے کربلا میں۔ اب ایک قول امام علیہ السلام کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس میں امام مومن کی ذمہ داری بتا رہے ہیں، اس میں امام شیعہ کی ذمہ داری بتا رہے ہیں کہ شیعہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ توجہ کریں، کیا فرمایا مولا نے؟ فرمایا امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ توجہ، حسینی خطبہ ہے، حسینی کربلا ہے۔ حسین کیوں کربلا کی طرف جاتے ہیں؟ حسین کیوں قربان ہو رہے ہیں؟ حسین کیوں اتنی عظیم قربانی دے رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، اے امت، اے لوگوں، اے مسلمانوں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، اور باطل پر عمل کیا جا رہا ہے، اتنا عمل ہو رہا ہے باطل کے اوپر کہ اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، کہیں ختم نہیں ہو رہا، ہر طرف باطل ہی باطل ہے، ہر طرف باطل نظر آ رہا ہے۔ حسین فرمائے کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ باطل پر عمل کیا جا رہا ہے، حق کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، ایسے دور میں کہ جب باطل پر عمل ہو رہا ہو، حق کو چھوڑا جا رہا ہو، ایک مومن کا فریضہ کیا بنتا ہے، ایک عاشق کا فریضہ کیا بنتا ہے، ایک شیعہ کا فریضہ کیا بنتا ہے، ایک حسینی عزادار کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ فرمایا لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، ایسے میں ایک مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جائے، خدا سے ملاقات کا خواہش مند ہو جائے، وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ، یہ حسین فریضہ بتا رہے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا انی، بے شک حسین، لا اری الموت الا سعادہ، حسین موت کو کیا دیکھتے ہیں؟ حسین موت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حسین موت کو سعادت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ حسین کے سامنے موت فقط سعادت کا نام ہے۔ اللہ اکبر، حسین موت کو شرف سمجھ کے قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باطل پر عمل ہو رہا ہے اور حق سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، مومن کا فریضہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جائے۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، حسین موت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سعادت کے علاوہ حسین موت کو کچھ نہیں دیکھتے۔ حسین کے سامنے موت سعادت ہے، شرف ہے، عزت ہے۔ والحیات، توجہ، حسینی جملہ سنا رہا ہوں، والحیات، پھر حسین حیات کو کیا دیکھتے ہیں؟ زندگی کو۔ موت تو سعادت ہے، موت سعادت ہے حسین کے سامنے، پھر حیات کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ جینا کیا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں والحیات مع الظالمین الا بربا، ظالمین کے ساتھ زندگی جینا حسین کے لیے ننگ و عار ہے۔
ظالمین کے ساتھ حسین زندگی نہیں جی سکتے. حسین موت کا انتخاب کر رہے ہیں. حسین موت کے راستے کو چن رہے ہیں. یہ کربلا ہے جو حسین سمجھانا چاہ رہے ہیں. حسین نے مومن کی ذمہ داری بتا دی ہے کہ اگر تمہارے معاشرے میں، تمہارے زمانے میں، کسی بھی صدی میں تم پیدا ہو جاؤ، پھر ہر اس وقت کے مومن کی یہ ذمہ داری ہے، اگر باطل پر عمل ہو رہا ہے، حق سے دوری اختیار کی جا رہی ہے، پھر مومن کا فریضہ ہے دولت کو چھوڑو، عزت کو چھوڑو، شہرت کو چھوڑو، لالچ کو چھوڑو، منصب کو چھوڑو، حکومت کو چھوڑو، ہر میدان کو چھوڑ کر شہادت کی موت کا انتخاب کرو. یہ ذمہ داری دی ہے حسین. مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. ہمارے آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچائیے. کربلا میں تحریف نہ کیجیے، کربلا میں رد و بدل نہ کیجیے. وہ کربلا جو حسین نے بتائی ہے، وہ کربلا اپنی نسلوں کو دیجیے. اگر میں نے وہ کربلا حسین کی نہ پہنچائی، میں مجرم. اگر میری نسلیں اس کربلا سے محروم ہو گئی جو 61 ہجری میں حسین کربلا کے میدان میں دے رہے ہیں، تو پھر مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا. مجھے وہ کربلا دینی ہے جو حسین دے رہے ہیں. تحریف شدہ کربلا نہیں دینی، سمجھوتے کی کربلا نہیں دینی. حسین اس کربلا کے بعد ہر مومن کے کندھے کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ. مومن کی ذمہ داری ہے کہ شہادت کی خواہش کرے، میدان میں اترے، ہر ظالم کے خلاف قیام کرے اور شہادت کو گلے لگا لے. یہ کربلا ہے حسین، یہ عاشورائی فکر ہے. آج ذمہ داری لو، وہ ذمہ داری جو یہ طالب علم نہیں ڈال رہا آپ کے کندھے پر، جو حسین نے آپ کے کندھوں کے اوپر ڈالی ہے. جا کر اپنی نسل کو یہ ذمہ داری بتاؤ، اپنے بچوں کو یہ ذمہ داری بتاؤ. گھر کے اندر جب بچے پوچھے کہ حسین شہید ہوئے، بابا حسین کیوں شہید ہوئے، تو پھر کہہ دینا کہ حسین باطل راستے سے اس امت کو ہٹانے کے لیے شہید ہوئے، اس امت کو ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے حسین شہید ہوئے. نسلوں کو پیغام دو کربلا کا. کربلا ثواب دیتی ہے، کربلا رونا دیتی ہے، کربلا گریہ دیتی ہے، کربلا جنت دیتی ہے. لیکن ان سب کے باوجود کربلا ہم سب کے کندھے پر ذمہ داری رکھتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں بھی باطل ہو اور حق سے لوگ دور ہوتے جائے، پھر حسین کا شیعہ، حسین کا عزادار آ کر باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. یہ کربلا بتانی ہے ہم نے، یہ نسلوں کو سکھانی. یہ عاشورائی فکر ہے، یہ فکر ہے حسینی، یہ عاشورائی فکر ہے. سمجھیے، سمجھنے کے بعد ذمہ داری لیجیے. یہ جوان جتنے بیٹھے ہیں بزرگوں کی رہنمائی میں، ان تمام بزرگوں کی رہنمائی میں جوان جتنے بیٹھے ہیں، آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، آپ کے کندھے پر حسین نے ذمہ داری رکھی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کیجیے. حسین نے خالی نہیں چھوڑا، ذمہ داری تھی ان مکہ والوں پر، ساتھ نہیں دیا. ذمہ داری تھی ان مدینہ والوں پر، ساتھ نہیں دیا. ذمہ داری تھی ان کوفیوں کے اوپر، ساتھ نہیں دیا. پھر آپ پڑھ دیتے ہیں اور لعنت بھی بھیج دیتے ہیں. جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا لعنت بھیجتے ہیں. لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہ. قاتل پر لعنت، ظالم پر لعنت، اور تیسری لعنت اس طبقے پر جس نے حسین کی صدا سنی اور لبیک نہیں کہا.
قاتل کو ہر بندہ جانتا ہے، ظالم کو ہر جانتا ہے۔ کربلا میں ظالم کون ہے؟ میں اگر نام پوچھوں آپ میں سے ہر ایک بندہ نام بتائے گا۔ کربلا میں ظالم کون ہے؟ اگر میں نام پوچھوں آپ میں سے ہر ایک نام بتائے گا۔ لیکن تیسرا طبقہ زیارت کے اندر جو متعارف کروایا گیا ہے وہ بڑا مجرم ہے، وہ ساکت طبقہ ہے، وہ خاموش تماشائی طبقہ ہے، جنہوں نے اپنے کندھے کے اوپر ذمہ داری نہیں لی اور حسین تنہا کربلا کی سرزمین پر شہید ہو جائے۔ کیوں نہیں آئے ساتھ؟ آج لعنت کرتے ہو، میں نہیں، آپ بھی کرتے ہیں، زیارت پہ پڑھتے ہیں۔ لعنت ہے اس طبقے کے اوپر جو خاموش رہا اور حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ خاموش رہنے والوں پر لعنت ہے، زیارت میں لعنت کی گئی ہے۔ اور اس تیسرے طبقے کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے متعارف کروایا۔ بی بی زینب نے کربلا کے بعد تیسرے طبقے کو بڑا جھنجھوڑا، بہت جھنجھوڑا، فرمایا تم بچ نہ جاؤ، یہ جو تم اب آنسو بہا رہے ہو حسین کے اوپر، یہ جو گریہ کر رہے ہو حسین کے اوپر، تم نے تو حسین کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ کوفی جب رونے لگے نا تو بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے فرمایا تم ہی تھے جو حسین کو دھوکہ دینے والے ہو، تم نے تو حسین سے اظہار محبت کیا، اظہار وفا کرنے کا وعدہ کیا، پھر تم نہیں آئے، پھر تم حسین کو بچانے کے لیے نہیں آئے، پھر تم نے مسلم کو شہید کر دیا۔ بی بی نے متعارف یہ تیسرا طبقہ کرایا۔ شاید اگر بی بی نہ ہوتی تو پھر ہم قاتل کو جانتے، ظالم کو جانتے، اس ساکت طبقے کو متعارف کوئی نہ کروا۔ یہ بی بی کی کربلا ہے، یہ زینب اولیاء کی کربلا ہے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ کربلا بڑی مصیبتوں کے بعد بچی ہے، یہ کربلا بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، اور مجھ تک اور آپ تک یہ کربلا آسانی سے نہیں پہنچی ہے۔ زینب نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں اس کربلا کو پہنچا، زینب نے بہت مصائب جھیلے ہیں اس کربلا کو پہنچا، لیکن حسین نے زینب کے کندھے پر جو ذمہ داری رکھی تھی، زینب نے وہ ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے ادا کی۔ یہ کربلا بڑی مشکلوں سے بچ کے آئی ہے۔ حسین پر کتنا ظلم ہوا، کل کی مصیبت جو بیان ہوئی، حسین نے الوداع کیا نانا کو، حسین نے ماں زہرا کو الوداع کیا۔ یہ حسین کی مصیبتیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے حسین ایسا مظلوم ہے، حسین ایسا مظلوم ہے، حسین پر رسول اللہ بھی روتے رہے، حسین پر بابا علی بھی روتے رہے، حسین پر بھیا حسن بھی روتے رہے، حسین پر حسین کی تمام اولاد روتی رہی۔ کیسا عجیب مظلوم ہے کربلا کے میدان میں حسین، ہر ایک نے گریہ کیا۔ کیا یہ تھوڑا ہے حسین پر رسول اللہ نے گریہ کیا؟ حسین کی پیدائش ہوتی ہے، حسین کو جب رسول اللہ نے گود میں لیا نا تو گود میں لیتے ہی رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو۔ حسین پر گریہ کیا جا رہا ہے، رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، حسین پر ہر ایک نے گریہ کیا، بابا نے گریہ کیا، ہر ایک نے گریہ کیا۔ عجیب مصیبتیں ٹوٹی ہیں، عجیب مصیبتیں ٹوٹی۔ حسین کے بابا کی مصیبت دیکھی، علی کی مصیبتیں دیکھی، علی کی مصیبتیں اتنی بڑی ہیں کہ جب علی مصیبتیں دیکھ کر گھر میں لوٹتے نا تو علی کی زوجہ زہرا علی کو دلاسے دیا کرتی تھی، علی کو تسلیاں دیا کرتی تھی، فرماتی تھی یا علی صبر کیجئے، صبر کا دامن تھامیے، مجھے معلوم ہے یہ لوگ آپ کو بڑی مصیبتیں دے رہے ہیں، بہت تکالیف دکھا رہے ہیں، لیکن یا علی صبر کا دامن تھامیے۔ علی نے ایک مصیبت زہرا کے آگے بیان کی۔ اب سنی علی کی مصیبت، ایک مصیبت میرے ذہن میں آئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ وہ مصیبت ہے
جو زخم کی صورت میں نہیں ہے، جو تلوار کی حالت میں نہیں ہے، جو علی کو ضرر کی حالت میں نہیں لگی. یہ عجیب مصیبت ہے. اس مصیبت پر علی گھر کے اندر آ کر گریہ کر رہے ہیں. جب گریہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو زہرا آ کر تسلیاں دیتی ہیں، فرماتی ہیں مولا صبر کیجئے، صبر کیجئے، مجھے معلوم ہے کہ لوگ آپ پر سلام نہیں کرتے. توجہ کرنا، بی بی فرماتی ہیں مجھے معلوم ہے لوگ آپ پر سلام نہیں کرتے. پتہ ہے آپ کو میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ علی فرماتے ہیں زہرا اگر اتنا ہوتا کہ لوگ مجھ پر سلام نہ کرتے تو خیر علی برداشت کر لیتا، لیکن عجب اس امت پر علی سلام کرتے ہیں یہ امت جواب نہیں دیتی. کتنی بڑی مصیبت ہے علی کی، کتنی بڑی. وہ ذات، وہ تسلیاں دینے والی ہستی زہرا علی کو گھر میں تسلیاں دے رہی ہے، لیکن جب زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ جانے علی کو تسلیاں کون دیتا تھا. جب علی غمزدہ ہو جاتے، جب علی سوگوار ہو جاتے، زہرا کی قبر پر چلے جاتے، اپنی مصیبتیں زہرا کی قبر پر بیان کرتے. علی کو تسلیاں دینے والی ہستی اس دنیا سے چلی، اس دنیا میں نہیں رہی. علی کو تسلیاں دینے والی ہستی دنیا سے چلی. یہ علی کی مصیبت ہے، لیکن حسین کی مصیبت اس سے بڑی مصیبت ہے. حسین کی مصیبت اس سے بڑی مصیبت. ایک مصیبت اب آپ کی خدمت میں وہ بیان کروں جو حسین کے بھیا حسن کی مصیبت ہے. جب آخری وقت آیا حسن کو زہر دے دیا گیا اور آخری وقت آیا، مولا نے فرمایا بھیا حسین کو بلایا جائے، میں نے کچھ وصیتیں کر دی ہیں. تاریخ نے لکھا ہے جب حسین تشریف لائے امام حسن نے وصیتیں کرنا شروع کی تو مولا نے فرمایا بھیا حسن کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو آخری وصیتیں کر رہے ہیں جیسے وقت شہادت آ چکا ہے. مولا نے فرمایا ہاں حسین وقت شہادت آ چکا ہے. بس حسین کی آنکھوں سے گریہ آنا شروع ہوا، آنسو آنا شروع ہوئے. بس حسن نے حسین کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تخت کے نیچے سے تشت اٹھائیے. جب حسین نے تشت اٹھایا، تشت کے اندر جگر کے ٹکڑے ہیں، جو حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. حسین نے جو جگر کے ٹکڑے دیکھے گریہ کرنا شروع کیا. حسن نے تسلی دی، فرمایا حسین بھیا لا یوم یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ جو تمہارے اوپر دن آئے گا وہ دن کسی کے اوپر نہیں آئے گا. میں جا رہا ہوں اس دنیا